علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کے چہرے انور سے ہیپینس کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ خوشی کیسی ہے؟ ارشاد فرمایا اتانی الملک فقال یا محمد ان ربک یقول اما یرضیک الا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا ولا یسلم علیک احد الا سلمت علیہ عشرا قال بلا۔ فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ حاضر ہو کر عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا امتی ایک مرتبہ آپ پر درود پاک پڑھے اور میں اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کروں، اور آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے اور میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبو پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو، رہو گے حفظ الہی میں رات دن محفوظ، رسول پاک پہ شام و سحر درود پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے علم انبیاء۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو غیب کی خبریں دینے کے لیے دنیا میں بھیجا اور مبعوث فرماتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے آقا علیہ السلام خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ سورہ احزاب میں ارشاد ہوا وہ خاتم النبیین، اور آپ رسولوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ پاک نے نبوت کا معاملہ ختم فرما دیا، لیکن اپنے رازوں کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے سیکرٹس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے خوابوں کو باقی رکھا، جن کو مبشرات کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نبوت باقی نہیں رہی، ہاں اس کا فیض مبشرات کی صورت میں باقی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا نیک خواب ہیں۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کے نیک خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا۔ تو یہ جو خواب آتے ہیں اللہ پاک اس کے ذریعے اپنے نیک بندوں کو مختلف حالات سے، مختلف واقعات سے باخبر کرتا ہے، اور پھر اللہ پاک نے اس کا ایک علم پیدا کیا جس کو علم تعبیر کہا جاتا ہے۔ خواب آتے ہیں تو اس خواب جو نظر آیا تو کیا ہونے والا ہے، اس علم کو علم تعبیر کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو یہ علم عطا فرمایا، ہمارے آقا علیہ السلام کو بھی یہ علم عطا فرمایا، اور ان کے طفیل علماء کرام کو یہ علم عطا کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج کے اس پروگرام میں خاص طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کے علم تعبیر کے متعلق سنیں گے کہ کن کن نبیوں کو علم تعبیر دیا گیا اور انہوں نے جو خواب سنے اور اس کی کیا تعبیر بیان کی۔ پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہوگا، سوالوں کے جوابات بھی ہوں گے، مختلف سیگمنٹس ہوں گے، آپ شامل رہیں، انشاءاللہ الکریم علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں حاجی شاہد صاحب کی طرف، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور رکن شورا حاجی اسد مدنی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لینے۔ حضور یہ علم تعبیر، کچھ اس کے بارے میں ابتداً گفتگو بھی ہوئی، میں چاہوں گا مزید اس کو ایکسپلین کر دیا جائے
خواب، علم تعبیر کیا ہوتا ہے اور انبیاء کرام کا علم تعبیر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تعبیر سے مراد کہ بیان کیا گیا کہ خواب میں دیکھا ہوا واقعہ کس طرح پیش آئے گا، وہ معبر بتاتا ہے، اور تعبیر کا ایک علم ہے جیسے آپ نے اس کو علم انبیاء میں بیان کیا، اور ہم نے اس پروگرام میں لے کر آئے علم انبیاء میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یہ علم بھی عطا فرمایا۔ اچھا، نبی کا خواب یہ مبنی بر وحی، یعنی سچے خواب تھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان نبوت فرمایا اس سے پہلے سچے خوابوں کا سلسلہ تھا۔ اس کے بعد جبریل امی علیہ السلام نے حاضری دی بارگاہ رسالت میں، اور پہلی وحی نازل ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اچھا، علم کب سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اچھا، شہرت کب ملتی ہے؟ جب حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ ترکیب ہوئی، اور آپ کا خواب جو ہے وہ قرآن پاک میں مذکور ہے، اور مزید ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ حاجی اسد بھی اس کو بیان فرمائیں گے۔ تو انبیاء کا جو خواب ہے یہ تو سچا ہوتا ہے، اور جو عوام کے خواب ہیں، ہمارے خواب ہیں، تو وہ خیال ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں۔ سارا دن وہ کام کاروبار کرتا رہا تو خواب میں بھی اپنا کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اور یعنی خیالات بھی ہوتے ہیں، دماغ منتشر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں، شیطان خواب میں ڈرا رہا ہوتا ہے، ڈراؤنے خواب بھی ہوتے ہیں، اور رحمانی خواب بھی ہوتے ہیں جو من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب بہت مشہور ہے، اور بقرعید کے موقع پر تو اس خواب کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خواب ہوتا ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے 105 تک اس کو پڑھیں، اور تفسیر صراط الجنان میں پڑھیں، مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 ذوالحجۃ الحرام گزرنے کے بعد رات کو خواب میں کیا دیکھا؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ اب صبح اٹھتے ہیں تو غور کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ غور و فکر کا دن، یوم الترویہ، سوچ و بچار کا دن۔ اچھا، پھر اگلی رات پھر یہ خواب آتا ہے، تو آپ اب اس خواب کی تعبیر کو جان لیتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں نا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں میرے نبی کے بعد۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے پہچان لیا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، کوئی شیطانی نہیں ہے، اور انبیاء کو شیطانی خواب آتا بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ 9 ذوالحج کو آپ نے پہچانا تو یہ ہوا یوم عرفہ، اور 10 کو آپ نے پکا عزم کیا کہ میں اپنے شہزادے کو، اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا، تو یہ ہو گیا یوم النحر، قربانی کا دن۔ اچھا، اور پھر آپ نے تو چھری چلا دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے مینڈا آیا، ایک شیپ آئی، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ، ہمت کا سامان کر، پے خوشنودی مولا اس بیٹے کو قربان کر۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اس کے متعلق ہم نے سنا، لیکن خوابوں کی تعبیر کے علم کو جو شہرت ملی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے ملی ہے، اس کے بارے میں ہم حاجی اسد صاحب سے سنتے ہیں کہ کیا خواب دیکھے تھے، کیا تعبیریں بیان ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی جو تعبیریں بیان فرمائیں، اس کا تفصیلی تذکرہ سورہ یوسف میں موجود ہے، اور ایک مقام پر نہیں ہے، سورہ یوسف میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو علم تعبیر عطا فرمایا، اس کا تذکرہ خود رب نے بھی فرمایا کہ قرآن پاک میں اس کا بیان کیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی اس کا بیان کیا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6،
اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اسی طرح آپ کا رب آپ کا انتخاب فرمائے گا، آپ کو چن لے گا اور آپ کو تعویل الاحادیث یعنی باتوں کے انجام کا علم عطا فرمائے گا اور آپ پر اپنا احسان پورا فرما دے گا۔ یہ تعویل الاحادیث جو ذکر کیا گیا ہے آیت کریمہ میں، تو علامہ طبری نے اس کے تحت یہ بات ذکر فرمائی کہ اس سے مراد ہے علم تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 101، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث۔ دو نعمتوں کا تذکرہ یہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا تو نے مجھے ملک عطا فرمایا۔ نہیں پیچھے اگر سارے کا سارا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ توجہ میں لائیں، گھر سے نکلنا، کنویں میں جانا، بازار میں سیلا اٹھونا، پھر جیل کی طرف بڑھنا، یہ اتنے سارے مراحل سے گزرتے گزرتے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام تخت نشین ہوتے ہیں، بادشاہت مل گئی۔ تو آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے مولا تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، اور دوسرا تو نے مجھے تعویل الاحادیث سکھائی۔ تو یہاں بھی تعویل الاحادیث سے مراد علم تعبیر ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ سبحان اللہ حضرت تو اس میں ایک چیز تو ہمارے سامنے یہ بھی آئی کہ اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ نعمتیں دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان نعمتوں کا اقرار بھی کیا، اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ یہ کلمات شکر ہیں کہ یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرے کرم سے بادشاہت ملی، تیرے کرم سے مجھے علم تعبیر میسر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے جو بھی نعمت عطا فرمائے اسے چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی طرف بھی بڑھے۔ یہ بھی ایک اللہ پاک کی رحمت ہے، ایک علم ہے، یہ بھی اس کی بھی ایک اہمیت ہے کہ یوسف علیہ السلام اس علم پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور کیا خواب کی تعبیر بیان ہوئی تھی سورہ یوسف میں؟ اس کا واقعہ تو موجود ہے۔ اب وہ ایک خواب جو تھا وہ بادشاہ مصر کا تھا۔ اس میں کئی خواب ہیں نا سورہ یوسف میں، خواب ہے سورہ یوسف میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے سمجھے اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ وہ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو منع کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے یہ اپنے بھائیوں کو جا کر نہ بتانا۔ اچھا، اس میں سمجھے کہ ایک طرح سے وہ بھی ہے نا کہ ہر ایک کا خواب بتانا نہیں ہوتا۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر وہ بادشاہ مصر کا خواب ہے، پھر وہ جو قید خانے کے اندر 2 قیدی جو ہیں، پرزنر جو ہیں، وہ اپنا خواب بتاتے ہیں۔ اچھا، خواب ہی یوسف علیہ السلام کے قید خانے سے نکلنے کا سبب بنتا ہے، جی جی کیونکہ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، بیان کی۔ آپ کے علم کا اظہار ہوا اور وہ بادشاہ تک پہنچا اور بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اچھا، میرے رب کی تدبیریں دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ آپ قید میں ہیں اور رب کائنات ایسی تدبیر فرماتا ہے کہ قید سے آپ باہر آتے ہیں۔ اور اس میں اسد بھائی علم کی فضیلت بھی تو سامنے آ رہی نا، کہ علم ایک تھا۔ ایسے ملک میں قید میں ہیں کہ جہاں کو جان پہچان اپنی ہے ہی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ وہاں یہی ذریعہ بنا آپ کے قید خانے سے باہر ٹھیک آنے ہے۔ کا۔ اس میں ایک بات اور بھی آتی ہے کہ یہ جو 2 خواب بیان کرنے والے تھے نا، انی ارانی اعصر خمرہ، دوسرا کہتے ہیں انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، چاہے خواب بیان کر دیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بیان کر دی۔ اب یہ کہتے ہیں ہم نے خواب تو دیکھا ہی نہیں، مذاق کر رہے تھے ہم تو۔ تو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے کلمات جو قرآن نے بیان کیے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اللہ اب فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی جو اللہ کے نبی کے منہ سے جو نکل گیا وہ پھر وہ ہو کے رہا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں جو عرض کر رہا تھا کہ علم انبیاء کی بات ہے اور علم کی فضیلت کی بات ہے کہ ہم بھی علم سیکھیں، سکھائیں اور علم والوں سے محبت کریں جو صاحب علم ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر کا علم عطا فرمایا، اس کا قرآن میں ذکر بھی فرمایا۔ اور جیسے رکن شورا بتا رہے تھے کہ ان لوگوں نے جھوٹا خواب بیان کیا، تو یاد رہے کہ جھوٹا خواب بیان کرنا یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ بعض اوقات خود ہی وہ گھڑ لیتے ہیں کہ رات کو میں نے یہ دیکھا، میں نے تو فلاں چیز دیکھی۔ تو یہ جو جھوٹا خواب ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ یہ جھوٹوں میں سے بدترین جھوٹ ہے۔ کوئی شخص اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی گھڑ کے
جو ہے وہ جھوٹا خواب بیان کر رہا ہے، کیونکہ خواب تو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو یہ افتراء کس پر کر رہا ہے، یہ بات کس طرف جا رہی ہے؟ تو اس چیز کو علماء نے بیان کیا کہ اس جھوٹ کی شدت اور بڑھ جاتی ہے، اور اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ جو کہ 2 دانے دیے جائیں گے کہ اس میں گانٹ لگاؤ، یہ اس کو سزا دی جائے گی جھوٹا خواب بیان کرنے والے کو۔ حضور آپ نے یعقوب علیہ السلام کا جو بیان کیا کہ جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یوں خواب دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ بتانا نہیں، تو خواب کس کو بتایا جائے، کیسا خواب کس سے پوچھا جائے، تعبیر کس سے پوچھی جائے، اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کی رہنمائی ہو۔ دیکھیں خواب اہل کو بتانا ہوتا ہے، بے وقوف کو نہیں بتانا ہوتا، عالم اور عالم بھی جو تعبیر کا علم رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہے کہ 4 لوگوں سے خواب کی تعبیر ہرگز نہ پوچھو، بے دین، عورت، جاہل، دشمن۔ تو ہر ایک کو اپنا خواب نہیں بتانا چاہیے، اور بعض جو ہے نا وہ جھوٹے خواب کا، جیسے آپ نے کہا، وہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، مجھے غوث پاک کی زیارت ہوئی، مجھے فلاں بزرگ کی زیارت ہوئی، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو بھائی، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اللہ کی پناہ۔ اچھا جی، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ زیارت کا کوئی کہہ رہا ہے، اچھا اب ایک ہے بیان کرنے والا، وہ تو جھوٹ سے بچے، اب ایک شخص بیان کر رہا ہے تو سامنے والا کیا ذہن بنائے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کیا بہت کر اچھی رہا بات، ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، ہے؟ اس کے جھوٹ کا وبال اس پر۔ بیان کرنے والے سے ہم بدگمانی نہیں کریں کہ یہ ایسی لیکن بات اس میں بھی عمر بھائی کچھ چیزیں ذکر کی گئی نا۔ بیان کرنے والا بیان کیا کر رہا ہے؟ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، مجھے غوث پاک کی زیارت ہوئی، انہوں نے مجھے یہ فرمایا۔ یہ ایک بات ہے۔ اب جو اگلی بات وہ ذکر کر رہا ہے، اس بات کو شریعت کے پیمانے پر یا شریعت کے ترازو پر رکھنے کا بھی فرمایا گیا نا، کہ وہ حکم جو دیا گیا وہ واقعی قرآن پاک کے مطابق ہے یا سرکار کے اپنے ارشادات کے مطابق ہے۔ دیکھیں، ایک شخص کو کسی نے آ کر کہا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھے اتنے اتنے پیسے دے دیں۔ وہ شخص بڑا ذہین تھا، اس نے کہا کہ آپ اب جب خواب میں زیارت ہو تو عرض کیجئے کہ خود ہی کرم فرما دیں، ڈائریکٹ میرے خواب میں آ کر آرڈر فرما دیں کہ میں اتنے پیسے دے دوں اس کو، کیونکہ اس کا ظاہری حال جو بیچارے کا ایسے ہی تھا کہ وہ فراڈ کرنا چاہتا تھا کچھ۔ اب فراڈ کرنے والے بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اسی طرح جیسے یہ خواب کی تعبیر کا آپ نے فرمایا کہ ہر ایک سے نہیں پوچھنی چاہیے، کسی سے پوچھ لی، اب اسے نہیں آتی تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں یوں ہوگا، یا مجھے جس طرح مسائل شرعیہ میں بھی قوم اس طرح کرتی ہے نا، کہ مجھے لگتا ہے اس کا جواب یہ ہوگا، پڑھا نہیں ہے میں نے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا جواب یہی ہوگا۔ اور ویسے خواب اچھا آئے گا یا برا آئے گا، ٹھیک ہے، اگر اچھا خواب ہے اللہ کا شکر ادا کریں، برا خواب ہے تو صدقہ و خیرات کریں، استغفار کریں۔ دیکھو میں نے بنیادی بات آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے، اس کے اچھا یا برا ہے، اچھا وہ خیالات ہیں تو بندہ خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ خیالات ہی ہیں، تو ذرا وہ کچھ ذہن کی مضبوطی کی دوائی جو نا کسی حکیم سے، ڈاکٹر سے لے لے تو وہ ذہن ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ تعبیر نہ آتی ہو تو زور آزمائی نہ کرے۔ آپ کوئی پوائنٹ بھی بتائیں نا، کیا دعوت اسلامی کوئی سہولت دیتی ہے؟ پھر دعوت اسلامی سے پوچھ لیں۔ جی ماشاءاللہ، دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر ویکلی پروگرام آتا ہے خوابوں کی تعبیریں، اس میں عاشقان رسول اپنے خواب بیان کرتے ہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں۔ صحیح، تو یہ ایک علم ہے، ایک فن ہے، تو اس کے ماہرین سے پوچھ سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی نے بھی یہ سہولت دی ہے۔ انبیاء کرام کے علم تعبیر کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو نمکی حسن والا ہمارا نبی، تو ذکر مصطفیٰ بھی ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم تعبیر، آپ نے کسی خواب کی تعبیر بیان کی ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو امام الانبیاء ہیں، بے شک، اور اللہ کی ساری مخلوق میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں، بے شک، کسی بھی اعتبار سے۔ اللہ نے جتنا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نوازا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور دیگر قرآن پاک کے کئی ایک مقامات اس بات پر شاہد ہیں۔ ہمارے آقا کی تو عادت کریمہ تھی کہ نماز فجر کے بعد اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، آج رات کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ تو خواب دیکھنے والا اپنا خواب بیان کرتا، ہمارے آقا اس کی تعبیر بیان فرمایا کرتے۔
احادیث کی کتابوں میں اگر دیکھیں تو احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ سے کئی ایک احادیث اس طرح کی موجود ہیں کہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا، خواب بیان کرنے کے بعد اس کی تعبیر بیان فرمائی۔ ابواب مل جائیں گے احادیث کی کتاب۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے خواب بیان کیے، ہمارے آقا نے اس کی تعبیر ذکر فرمائی۔ چاہے اس میں تعبیر کے تعلق سے ویسے تو کئی ایک باتیں اپنی پہلے ہو چکی ہیں، تعبیر بیان کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے، اس تعلق سے علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے چند ایک باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ تعبیر پوچھنے والے جب وہ نکلتے ہوں گے تو ان اوصاف کو اگر سامنے رکھیں کہ اپنا خواب ہم نے کس کے سامنے بیان کرنا ہے، تو آپ نے ذکر فرمایا کہ تعبیر بیان کرنے والا متقی اور پرہیزگار ہو، ذہین ہو، برے کاموں سے بچنے والا ہو، نیک پاک اوصاف اپنانے کی طرف بڑھنے والا ہو، قرآن پاک اور احادیث کا عالم ہو۔ ہر ایک کے سامنے جا کر اپنا خواب نہیں بیان کر دیں گے، اور خاص طور پر آپ نے ذکر فرمایا کہ علم تعبیر اسے بھی جانتا ہو، خواب بیان کرنے والا جس زبان میں اپنا خواب بیان کر رہا ہے اس زبان کو بھی جانتا ہو۔ یہ چند ایک باتیں آپ نے ذکر فرمائی، تو ہر ایک کے سامنے جا کر اپنا خواب بیان نہ کیا جائے، جو علم تعبیر جاننے والا ہے اس کے سامنے بیان کیا جائے، اور ہر خواب ہر جگہ جا کر بیان کرنے والا ہوتا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، ذکر انبیاء ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اور خوابوں کی تعبیر سے متعلق بڑی مفید معلومات ہمیں حاصل ہوئی کہ خواب ہم نے ہر ایک سے نہیں اس کی تعبیر پوچھنی، ہر ایک کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا ہوتا، اور اچھے خواب جو ہے یہ فضول چیز نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک کے اس میں راز ہوتے ہیں، جو جن کو اللہ عطا کرے ان کو اس کی معلومات ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں فیضان علم انبیاء سے مالا مال فرمائے آمین۔ اور علم نافع عطا فرمائے۔ پروگرام میں ہمارے جامعۃ المدینہ سے وابستہ اسلام بھائیوں کے ہم سوالات بھی شامل کیا کرتے ہیں، آئیے سوال سنتے ہیں۔ محمد جنید رضا طری، میرا نگران پاکستان مشاورت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اچھے اور برے خواب کیوں آتے ہیں، یہ ان کی کیا وجوہات ہے؟ خواب کا موضوع چل رہا ہے، سوال بھی خواب کے بارے میں آ گیا ہے۔ اس میں اپنے خیالات کو، اپنی صحبت کو، اپنے فرینڈ سرکل کو آپ پاکیزہ کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے خواب بھی پاکیزہ ہو جائیں گے۔ اپنی سوچیں پاکیزہ کریں، اپنے خیالات پاکیزہ کریں، اور برے دوست، بری صحبت، برے خیالات تو خواب بھی برے ہوں گے۔ اچھا، سارا دن ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں تو اللہ چاہے گا تو خواب میں رسول پاک تشریف لے آئیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور دیکھیں کہ یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی شان ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے جس کے چاہے خواب میں تشریف لے جائیں۔ ماشاءاللہ، امتیازی شان ہے نا۔ اور کیا ارشاد فرمایا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، واقعی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ من اللہ پاک رآنی نصیب فی فرمائے۔ المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب وہ بیداری میں بھی میرا بیداری میں دیدار دیکھے کرے گا، اور اس کی شرح یہ کی گئی عنقریب مجھے وہ دیکھے گا، بیداری میں دیکھے گا، یا قیامت کے روز مجھے دیکھے گا۔ اور قیامت کے روز بھی جو حضور کو دیکھے گا، حضور کا قرب ملے گا، تو شفاعت مصطفیٰ بھی تو ملے گی نا، ماشاءاللہ۔ بشارتیں اس کے اندر۔ آئیے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اس سے ایک چیز کی طرف اور بھی توجہ جاتی ہے جی جی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کہ مجھے خواب کیسے آئیں، میرے خوابوں میں تم آنا۔ دوسرا وہ ذکر کیا کہ میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں۔ پے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر ایک کاش،
میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں. ماشاء اللہ. اچھا یہاں ایک اور بات ذہن میں آ رہی تھی کہ الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کو زیارت رسول اس کے کئی واقعات ہیں. اچھا دعوت اسلامی کا دینی ماحول اپنانے والے اپنانے والیاں ان کے زیارت رسول کے کثرت واقعات ہیں. اللہ میں اچھا ماحول نصیب فرمائے. جیسا دن گزرے گا ویسے خواب آئیں گے. جی جو واقعات پڑھتے رہے ایسے عاشقان رسول کے جن کو زیارتیں ہوئیں. زیارت رسول کے واقعات بھی ہمارا پروگرام چلتا ہے نا مدنی چینل پر, آپ وہ دیکھیں تو اس پہ بھی نا ایک شوق پیدا ہوگا. کب چلتا ہے ٹائم بھی بتا دیا جائے. فرائیڈے کو یہ تقریباً پروگرام چلتا ہے زیارت رسول کے واقعات, تو یہ سنیں گے, اس سے بھی ایک توجہ اس طرف رہے گی اور انشاءاللہ اچھے خواب آنا شروع ہو جائیں گے. اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا ایک آیت ایک عقیدہ. علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عاشقان رسول سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام محبوبیت پر فائز کیے گئے. اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمارے کریم ہمارے رحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم مقام عطا فرمایا کہ رب خود وعدہ دے رہا ہے کہ میرے پیارے حبیب ہم آپ کو راضی کریں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہے دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو جو میرے آقا چاہیں گے اللہ تعالی جل جلالہ عطا فرمائے گا. محبوب کی ایک چاہت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اسی آیت کریمہ کے تحت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا, جب یہ آیت نازل ہوتی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا لا ارضى وواحد من امتی فی النار. میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میں اپنے ایک ایک امتی کو جہنم سے نکلوا کے داخل جنت نہ کر دوں. ہمارے آقا کا مقام وراء الورا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قرآن پاک کی روشنی میں ہم نے عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کی. اللہ کریم ہمیں درست عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جی سوال چلائیے. میرا نام سلمان علی بن عبد الخالق جامعۃ المدینہ سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال عرض یہ ہے کہ کیا انسان مرنے کے بعد اور حشر سے پہلے جنت کو دیکھ سکتا ہے؟ کوئی واقعہ ارشاد فرما دیں. واقعہ نہیں, میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں بخاری شریف کی, اور حدیث نمبر ہے 1379 1379. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس پر ٹھکانہ پیش کیا جاتا رہتا ہے. اگر جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانہ, اور اگر دوزخیوں میں سے ہے تو دوزخ کا ٹھکانہ. پھر اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھے ادھر بھیجے گا. یعنی جو جس سے اللہ راضی ہے اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے. اب جنت کا باغ ہے تو جنت کی خوشبوئیں آئیں گی, جنت کی ٹھنڈے ہوائیں آئیں گی, جنت کے پھل بھی آتے ہیں. مفتی صاحب نے اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا. اچھا اسی طرح کافر ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے, اللہ ہر کافر سے ناراض ہے. اور کفر پر خاتمہ ہوگا تو اب دوزخ کی لو یعنی گرم ہوا اور وہاں کی بیڈ اسمیل جو ہے وہ بھی پہنچے گی, اور سانپ اور بچھو بھی قبر میں پہنچتے ہیں. تو جو جنتی ہے تو وہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں قیامت سے پہلے جنت کے نظارے بھی کرتا ہے, جنت کے پھل بھی کھاتا ہے, وہاں کی ہوائیں بھی لیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے ہماری قبر جنت کا
باغ بنے, جہنم کا گڑھا نہ بنے. آمین آمین آمین. اللہ کریم ہمارے حال پر کرم فرمائے. آمین. اب بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس میں حدیث پاک بیان کی جائے گی اور اس کی شرح بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے ایک حدیث ایک سبق. علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیگمنٹ ہے ایک حدیث ایک سبق. آج جو حدیث پاک پیش کی جائے گی اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ ان چند الفاظ میں دونوں جہاں کی خوبیاں جمع کر دی گئی ہیں. جی ہاں, اس حدیث پر اگر ہم عامل ہو جائیں تو واقعی ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے اور محبت و برا ماحول قائم ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فرمان عالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلمات میں سے ہے, یعنی چند الفاظ ہیں اور معنی بے شمار. ان چند لفظوں میں دونوں جہاں کی خوبیاں جمع ہیں. کوئی شخص مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے دینی اور دنیاوی وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. خیال رہے یہاں خیر یعنی اچھائی اور بھلائی مراد ہے, یعنی ہر مسلمان کے لیے دنیا و آخرت کی خیر پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھائی اور بھلائی کی پسند کا ظہور مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے. مثلا کسی کے لیے دولت مندی خیر ہے, کسی کے لیے غریب رہنا خیر ہے, کسی کے لیے تنہائی خیر ہے, کسی کے لیے جلوت اور بھیڑ خیر ہوتی ہے. اب مثلا کوئی شخص اپنے لیے فقیری پسند کرتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے امیری کو پسند کروں کیونکہ وہ اس کو پسند کرتا ہے. تو اب اس کا اپنے لیے اگرچہ وہ فقیری پسند کرتا ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی کے لیے امیری کو پسند کرنا اس حدیث کے خلاف نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کوئی شخص تنہائی میں رہنا پسند کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ دوسرا جلوت میں لوگوں میں بھیڑ میں رہنا پسند کرتا ہے تو اس کے لیے وہ پسند کرنا اس حدیث کے خلاف نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں اپنے لیے جو پسند ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اسی کو پسند کرنا ہے. ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری عزت کی جائے, ہماری خطاؤں سے درگزر کر دیا جائے, تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی پسند کریں. اس سے خطا ہو جائے اس کو معاف کر دیں. ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع. اللہ کریم ہمیں احادیث مبارکہ کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مزید پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام خرم ہے اور میں پیر محل کا رہنے والا ہوں. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ بچوں کو صرف 2 ہی سبق دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ استاد کے ہاتھ لازمی چومنے ہیں اور دوسرا یہ کہ کسی کی بات سمجھنی نہیں ہے. کوئی اور بھی تیسرا بھی سبق بچوں کو دیں, کیا خیال ہے؟ بھائی اگر یہ سبق دیا جاتا ہے کہ استاد کا ادب کریں, استاد کا ہاتھ چومیں, تو کیا غلط سبق ہے؟ جو علماء ہیں, صلحاء ہیں, سادات کرام ہیں, ان کا ادب کیا جائے گا, ان کا احترام کیا جائے گا. تو یہ صحیح درس ہے, غلط تو نہیں ہے نا بھائی. اللہ آپ پر رحمت فرمائے. اور دوسرا کیا کہ کسی کی بات نہیں سمجھنی, تو صحیح ہے. جو بد عقیدہ اس کی بات نہیں ماننی, اس کی بات نہیں سننی. جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, جو بے ایمان ہے, اس کی بات نہیں سننی. تو اس لحاظ سے یہ بھی ٹھیک ہے. جو اسلام کے خلاف بات کرتا ہے اس کی بات ہی نہیں سننی. تو شان مصطفیٰ کے خلاف بات کرتا ہے اس کی بات ہی نہیں سننی. اس سے کیا ہمارا تعلق ہے؟ اچھا, اس میں استاد صاحب کیا والدین کے ہاتھ پاؤں چومنے کا ہم درس نہیں دیتے؟ ماں باپ کے ادب احترام کا نہیں کہتے؟ کیا معاشرے کا ادب و احترام کرنے میں ایک احترام مسلم کا سبق نہیں دیا جاتا؟ آپ بتائیں گے نا بھی, آپ کے پاس ہے جامعات.
بہت سارے کام ہیں جن کا کہا جاتا ہے. اچھا، میرے ذہن میں تو آ رہا تھا کہ ان کو یہ بھی دعوت دی جائے کہ پیر محل میں بھی جامعۃ المدینہ، آپ جامعۃ المدینہ میں آ جائیں. یعنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں تو اندر آ کر دیکھیں کہ نتیجہ کیا 8 سال نکلتا ہے. گزار کر کوئی نتیجہ نکالیں. اچھا ایک دم نہ نکلے گا الحمدللہ. یعنی کہ امیر علیہ سنت کی اچھا، تربیت جو سے چیز آپ ذکر فرما رہے تھے نا تو اس میں میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ایک تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ جی قَالُوا سَلَامًا، بالکل بالکل سلام متارکت یہ تو قرآن پاک نے فرمایا ہے. جیسے حدیث میں بھی فرمایا گیا نا، اگر بد عقیدہ کی جیسے آپ ذکر کر رہے تھے ایاکم و ایاہم، اس سے دور رہو اور اس کو اپنے سے جی، دور میں تو رہو. آیت کریمہ کا دور حصہ ہی رہے. پڑھنے لگا تھا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا جی تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جی ماشاءاللہ. کہ ان کے پاس بیٹھے ہی نہ جائے. اور شیطان اگر تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس سے اٹھ جا، وہاں ظالم نہیں کون ہے؟ بیٹھنا. غیر مسلم ظالم ہے اور فاسق ہے، جو اللہ رسول کا نافرمان ہے، بد عقیدہ ہے، یہ سارے ظالمین ہیں. بد عقیدہ اور بد مذہب ان کے تعلق سے تو ذکر کیا گیا نا کہ کھاؤ نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ وہاں شادی بیاہ کرو. وہ تو تفصیلی کئی ایک چیزیں ان کے بارے میں ذکر کی یعنی گئی. جو جیسے یہ سائل محترم سوال کر رہے ہیں کہ کوئی اور چیز، تیسری چیز، برلی تو وہ اس کا موضوع انہوں نے جو لیا نا تو اس پر نگران پاکستان نے یہ فرمایا. ان چیزوں سے وگرنہ تو منع پورے کیا کا جاتا پورا ہے. قرآن. ویسے اگر کوئی کسی چیز میں اصلاح کر دیتا ہے تو الحمدللہ ہمارے یہاں تربیت یہی ہے کہ اس کو قبول کرے، اپنی میں جو اصلاح عرض کو کرنے قبول لگا تھا کرے. وہ یہ تھا کہ نگران پاکستان نے تو ان کے سوال کے پہلو پر کلام کیا نا، بقیہ تو پورے کا پورا قرآن درس نامی میں پڑھایا جا رہا ہے، احادیث نبویہ کا فیضان دیا جا رہا ہے. الحمدللہ تقریباً میرا خیال ہے 15-17 علوم ہوں گے جو درس نامی میں پڑھائے جا رہے ہیں. زندہ یہ باد، دوسری زندہ نہیں، باد. بہت پیاری بات. یہ تو پتہ نہیں کتنی باتیں ہیں اس میں، جو قرآن پاک میں تو سب کچھ موجود ہے. اور دیکھیں امیر علیہ سنت کی جو تربیت ہے وہ ہمیں اللہ رسول کی محبت کے جام پلاتے ہیں، صحابہ کی محبت کے جام پلاتے ہیں، اولیاء کی محبت کے جام پلاتے ہیں. یعنی ہم شرعاً ایک اچھے بعمل مسلمان بنے اور ایک اچھے شہری بنے، ایک اچھی اولاد، اچھے باپ بنے، اچھے شوہر بنے، اور قانوناً بھی ہم ٹھیک ہوں. اسلامی قانون جو بھی ملک کے اندر رائج ہیں اس کی بھی پاسداری کریں، اچھی شہری بنے، اچھے رشتہ دار بنے. تعلیمات امیر علیہ سنت کی اس طرح جامع کمپریہنسو ہے اللہ کے اچھا، رحمت وہ ایک سبق اس کی طرف بھی توجہ دلا دی جائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش بے کرنی. شک بے شک. تو وہ خالی اس میں دو باتیں تھوڑی ہیں، سارا جہان کامی ہے. اور اپنی اصلاح کے اندر صرف یہ تھوڑی کہ ظاہری اپنا ٹھیک کرنا ہے، اپنا باطن بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنا حال بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنا مستقبل بھی ٹھیک کرنا ہے، اور اپنے گھر کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے محلے کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے پوری سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہے. تو جامعۃ المدینہ میں کیا کیا سکھایا جا رہا ہے، اس کے متعلق کچھ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سرپرستوں کے تاثرات. علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع. میرا نام محمد آصف ہے، میں کمالیہ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کا رہنے والا ہوں. میرا بیٹا محمد فیضان اسی شہر کی جامعہ غوثیہ فریدیہ میں پڑھتا ہے. اس سے پہلے یہ پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا. پرائمری تک تعلیم حاصل کرنے تک اس کی عادتیں بھی کچھ اچھی نہیں تھی. بچوں میں کھیلتا تھا اور بات بھی نہیں مانتا تھا، ضد بہت کرتا تھا. میرا لنک پہلے دعوت اسلامی سے تھا، اس لیے میں نے پرائمری کے بعد اس کو حفظ کروایا. حفظ کروانے کے بعد اس کو میں نے 8 کی تعلیم دلوائی، میڈل کروایا. اس کے بعد دوستوں کے مشورے سے ہی میں نے اسی جامعہ غوثیہ فریدیہ محلہ بلال گنج میں نے اس کو داخل کروایا. اب یہ ماشاءاللہ تعلیم ادا کرتا ہے اور اب دوسرا سال ہے اس کی تعلیم کا، لیکن الحمدللہ بہت چینجنگ آئی اس میں. اب یہ بڑوں کا کہنا بھی مانتا ہے، نماز کے لیے بھی خود ہی جاتا ہے، چونکہ ماشاءاللہ اب یہ حافظ بھی ہے. اب بہت اچھی اس میں چینجنگ آئی ہیں، محلے والے بھی تعریفیں کرتے ہیں. بلکہ محلے کے ساتھ ساتھ اب گھر میں بھی مدنی ماحول کا سما بنا رہتا ہے ان بچوں کی وجہ سے، اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بھی اچھی کاوشیں کرتا ہے. اب ماشاءاللہ ہم اس سے خوش ہیں. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو تا دیر ان کا سایہ قائم و دائم رکھے، اور دعوت اسلامی کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں ناظرین سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں تاکہ درست جواب دینے والوں کو تحفہ دیا جا سکے. آج کا سوال سماعت فرمائیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص کس وقت خوابوں کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ اس کا جواب آپ نے اسکرین پر موجود نمبر پر دینا ہے۔ انشاءاللہ درست جواب دینے والوں کی قرآن دازی ہوگی، اور قرآن دازی کے ذریعے جن کا نام نکلے گا انہیں تحفتاً ایک کتاب بھی پیش کی جائے گی۔ آج کے پروگرام میں ہم نے ذکر انبیاء کیا، الحمدللہ سوالات کے جوابات، مختلف سیگمنٹس ہوئے۔ اللہ کریم ہمیں علم دین کا حریص بنائے، فیضان انبیاء سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔